بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ تکلیف تو ہے، دکھ تو ہے ہمیں کہ ہم علیحدہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس پہ تو چاہیے یہ تھا کہ ہمیں جو اپوزیشن کی بڑی پارٹیاں سمجھتی ہیں اپنے آپ کو، تو ان کو چاہیے تھا ہمیں اعتماد میں لیتے، نہ صرف اس کا اعلان کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں اعتماد میں لیا، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایجنڈا جو تھا اس کا رکھا تھا وہ ہم سارے مشورے سے رکھا، نہ ہم سے ٹائم رکھ کے رکھا۔ مولانا صاحب کے ان دنوں میں شیڈول تھے، مولانا صاحب کے شیڈول 3-4 مہینے پہلے بنتے ہیں، ڈیلی نہیں بن سکتے ان کے شیڈول، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں ان سے کہا بھی تھا، انہوں نے پھر بھی اپنی مرضی سے رکھا، پھر اس کے بعد سے جو ایجنڈا رکھا اس پہ بھی ہم سے مشاورت نہیں کی، ورنہ ہم اپنا وفد بھیج دیتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلے اعلان کیا اور اس کے بعد آج تک ان فیصلوں پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، آج تک ہمیں نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ چلیں، باضابطہ طور پر کوئی ابھی تک ہم سے رابطہ نہیں ہے۔ تو مجبوراً پھر ہم نے اپنا، تو مولانا صاحب نے اس دن پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اعلان کر دیا تھا کہ ہم یوم سیاہ منائیں گے، تو ہم نے اسی سلسلے میں اپنی صوبائی جماعتوں کو ہدایت جاری کر دی ہیں اور انشاءاللہ ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے۔ نہیں، کیا کوئی جلسہ بھی سنا تھا پنڈی میں کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہم اس کو جلسے کی شکل دیں گے، پنڈی میں ہے، اجازت مل اور گئی ہے؟ انشاءاللہ تمام صوبوں کے ہیڈ کوارٹرز پہ ہم نے کہا ہے اور ان سے اپنے آسانی سے کہا۔ اجازت مل گئی ہے، اجازت اپلائی کر دی ہے، اجازت نہ ملی تو پھر بھی کریں گے، یا اجازت ملی تو کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے اعلان کر دیا اور انشاءاللہ ہم کبھی اجازتوں کے منتظر نہیں ہوتے، ہمارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں اجازت کیا، ہم اپنی فارمیلٹیز پوری ضرور کریں گے، ان کو غوری کہیں گے۔ صاحب یہاں پہ معذرت سے، اگر تو آپ کو اجازت کے بغیر کریں گے اور آپ کو کچھ بھی نہ کہا گیا، آپ کو نہ روکا گیا، تو پھر پنجابی کا ایک فکرہ ہے کہ مکمکا ہے۔ نہیں سر، مکمکا تو نہیں ہے، جو مولانا صاحب نے سپیچ کی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور اس کے بعد جو پریس کا بریفنگ میں باتیں کی ہے صحافیوں کے ساتھ اور ایک دن پہلے کی ہے، وہ تو مکمکا تو نظر نہیں آ رہا، اس میں تو مولانا صاحب نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو ایٹمی دھماکے کرنے کے وقت کی باتیں ہیں، عمران خان کے دھرنے کے وقت کی باتیں، یہ باتیں تو آدمی مکمکا میں تو نہیں کہتا کسی کو اس طرح کی باتیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر معذرت کے ساتھ، میں دوستوں کا بڑا احترام کرتا ہوں اپنا تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کا، خصوصاً محمود خان چکزئی صاحب کا، لیکن اگر اصل اپوزیشن کر رہی ہے تو وہ جے یو آئی کر رہی ہے، ہم ہی اپوزیشن کر رہے ہیں۔ ہم نے پارلیمنٹ میں اگر 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ دیا تو جے یو آئی نے ووٹ دیا، کس نے ووٹ دیا؟ انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا۔ اسی طرح اب بھی جو مولانا صاحب نے تقریر کی ہے، جو مولانا صاحب نے موقف وہاں دیا ہے، وہ اپوزیشن کا موقف تو مولانا صاحب دے رہے ہیں، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، تمام صحافی کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق سے نظریں چرانا اور اس طرح کی باتیں کرنا، میں جو بات کر رہا ہوں یہ حقیقتاً بات ہے کہ انہوں نے آج تک ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ دوسری بات یہ، میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ ہم انٹیمیشن دیتے ہیں کہ آپ ہمیں سیکورٹی دیں، پاکستان ہے، آئین پاکستان نے مجھے اجازت دی ہے، میں اپنا پروگرام کروں گا اور اس کو پھر ہم دیکھیں گے۔ ہم اپنے پروگرام کو، مولانا صاحب کی ذاتی سیکورٹی کا بھی ہمیں ڈر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اپنے جلسوں کو ہم نے کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے، دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور مولانا صاحب کے لیے تو تھریٹ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، اور اس لیے وہ چیزیں ہم اپنی جگہ مد نظر رکھیں گے۔ اور لیکن یہ ہے کہ ہم نے اعلان کیا ہے تو انشاءاللہ ہوگا، بلکہ ہم نے تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز پہ اپنی صوبائی جماعتوں کو کہہ دیا ہے، بلکہ ہم نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر صوبائی جماعت اپنی سہولت کے لیے اس ترتیب کو کسی اور طرف بڑا کر سکتی ہے، پھیلا سکتی ہے، تو پھیلا لے۔ ثاقب صاحب، غوری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو جلسہ ہے پنڈی کا آپ کا، وہ لیاقت باغ میں ہوگا، مری روڈ پہ ہوگا یا کسی اور جگہ پہ ہوگا؟ اور دوسرا ساتھ یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب گئے تھے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں بھی اور وہاں پہ گفتگو بھی ہوئی، تو یقینی طور پر وہ ایک پہلی دفعہ آپ کا وزٹ تھا اور آپ ان کو ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن کوئی بات تو یقینی طور پر ہوئی ہوگی کہ اپوزیشن کو کیسے، کس طرح کوئی اتحاد، کوئی قربت، کوئی اکٹھے مل کے چلنا، اس قسم کی کوئی صورتحال تھی وہاں پہ؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا اس میں ایک جملہ کہوں گا کہ آپ مہمان ہیں، میرے آئے ہیں، اور میں کہتا آپ چائے پیئیں گے، اور دوسری بات چائے کا کپ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ ہر چیز ایک باضابطہ طریقہ ہوتا ہے۔ مولانا صاحب مبارکباد دینے گئے تھے محمود خان صاحب کو، ان سے کوئی اس طرح کے مذاکرات نہ کرنے گئے تھے، نہ کوئی ایسی چیز تھی۔ اگر وہ گپ شپ ہوئی ہوگی تو سیاستدان ملتے تو سیاسی گپ شپ تو کرتے ہیں، یہ باتیں تو ہو سکتی ہوئی ہوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہوئی ہوگی، لیکن کوئی باضابطہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا انہوں نے رابطہ نہیں کیا ابھی تک، اور جب تک باضابطہ رابطہ نہ ہو تو ہم اس کو کیسے سمجھیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ باقی گپ شپ میں تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ اب احسن اقبال صاحب آئے مولانا صاحب کی خالہ کی وفات پہ تعزیت کرنے کے لیے، اب اس کو جو مرضی آپ رنگ دے دیں، جو مرضی کہہ لیں،
تو یہ اس طرح کی صورتحال تو پھر میڈیا پہ تو مختلف چیزیں آتی ہیں. آپ تو ثاقب صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں کی صورتحال جو بھی اسلام آباد سے اچھا ایسی کیسی خبریں اسلم غوری صاحب چلیں انہوں نے دعوت نہیں دی, آپ اپنے پنڈی کے جلسے میں محمود خان اچکزئی یا راجہ راما ناصر عباس یاست کیسر کسی کو دعوت دیں گے؟ یہ باتیں ابھی قبل از وقت ہیں. ہم ابھی اس پہ اعلان ہم نے کر دیا ہے, ہم اس کا ارینج کر رہے ہیں. راولپنڈی کی جماعت کو کہا ہے, اور یہ جگہ کا بھی جو ثاقب صاحب نے بتایا میں وہ بھی یہ راولپنڈی کی جماعت اعلان کرے گی. سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو جگہ بھی مناسب ہوئی ہم اس کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. اور نہ وہاں نہیں بلکہ لاہور میں بھی ہوگا, کوئٹہ میں بھی ہوگا, پشاور میں بھی ہوگا, انشاءاللہ سندھ میں بھی ہوگا. مولانا صاحب کدھر ہوں گے؟ مولانا صاحب پنڈی ہوں گے. اچھا یہ بھی بتائیے گا اسلم غوری صاحب کہ جلسہ ہوگا, جلسے کے بعد سب واپس چلے جائیں گے یا کوئی دھرنے کی صورت ہو سکتی ہے, یا اس پہ کوئی غور نہیں ہو رہا کہ دھرنا دیں, موسم بھی ایسا ہے, سردیاں؟ سر یہ میں نے پہلے بھی ایک دو آپ کے 2-4 پروگرام میں پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھیں جمعیت علماء جب کوئی کام کرتی ہے نا وہ اپنی منصوبہ سازی کرتی ہے. آگے رمضان مبارک آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے کارکن سب کے سب رمضان میں بزی ہوتے ہیں, کوئی قرآن مجید سنا رہا ہوتا ہے, تراویح میں کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے, علماء کرام اپنے مصروف ہوتے ہیں, روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس وقت شدید سردی کا موسم بھی ہے. ایسے میرا سمجھتا ہوں میں کہ ہم اس قسم کا کوئی بیوقوفانہ فیصلہ نہیں کریں گے. ہم فیصلہ وہی کریں گے جو پھر انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو, اور ہم نے پہلے بھی اس طرح کے فیصلے کر کے دکھائے بھی ہیں اور عمل درآمد بھی کیا ہے اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ اجازت کے حوالے سے رانا صاحب پوچھ رہے تھے. ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں دفعہ 144 جو نافذ ہے وہاں پر اس پر 15 روز کی توسیع کی گئی ہے, یعنی کہ 6 فروری تک تو دفعہ 144 نافذ ہے, اور ایسا لگتا نہیں ہے کہ 8 فروری کو نہیں ہوگی دفعہ 144 سر؟ دیکھیں دفعہ 144 انہوں نے نافذ کی ہے, لیکن ہم انشاءاللہ اپنا پروگرام کریں گے, ہم کریں گے انشاءاللہ پروگرام. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہوگا, میں بڑا بول نہیں بولتا, اور ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا لاہور میں ہمیں یادگار پاکستان پہ جو ہمارا پروگرام تھا مینار پاکستان پہ, انہوں نے آخری وقت تک ہمیں اجازت نہیں دی تھی. آخری وقت یعنی کہ بالکل 24 گھنٹے پہلے اجازت دی تھی. اب دیکھا کہ یہ اور مجبوری نہیں ہے, ان کو ہر جگہ سے رپورٹس مل گئی کہ کارکن لاہور کی طرف چل پڑے ہیں, تو پھر مجبور انہوں نے ہمیں دے دی اجازت. تو انشاءاللہ اجازت دیں گے وہ, انشاءاللہ نہیں بھی دیں گے اجازت, لیکن ہم انشاءاللہ کریں گے.